عامر خود ناشتہ بنا رہا ہوتا ہے۔ آئرہ کچن میں آتی ہے تو بھائی سے کہتی ہے کہ آپ بیٹھیں، میں سرو کر دیتی ہوں۔ بھائی ناشتے کا پوچھتا ہے تو آئرہ عامر کی بات نظر انداز کرتے ہوئے کہتی ہے کہ بھائی میں شادی کے لیے تیار ہوں، جس پر عامر کہتا ہے کہ اگر تم کسی دباؤ میں آ کر جلد بازی میں کوئی فیصلہ کر رہی ہو تو ایسا مت کرو، تمہاری زندگی کا سوال ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ جس پر آئرہ کہتی ہے کہ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے شادی کرنی ہے، اور بتاتی ہے کہ میں کسی کو پسند کرتی ہوں۔ عامر پوچھتا ہے کہ وہ کون ہے؟ آئرہ کہتی ہے کہ ایجے گروپ آف کمپنی کے مالک آصف خان کا بیٹا۔ یہ سن کر عامر خوش ہو جاتا ہے۔ پھر اگلے سین میں بھابھی کو دکھایا جاتا ہے جو بیڈ پر بخار کی حالت میں لیٹی ہوتی ہیں۔ آئرہ انہیں ناشتے کے لیے اٹھاتی ہے اور ان کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہے۔ بھابھی کہتی ہے کہ میں نے میڈیسن لے لی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جس پہ آئرہ کہتی ہے کہ بھابھی آپ میری ماں اور بڑی بہن جیسی ہیں، اور جس طرح سے آپ نے میرا خیال رکھا ہے، میری ذمہ داریاں نبھائی ہیں، میں آپ کی بڑی شکر گزار ہوں۔ میں کچھ دن یہاں ہوں، پھر میں شادی کر کے چلی جاؤں گی، آپ ناشتہ کریں اور آرام کریں۔ پھر اگلے سین میں مبشرہ کو دکھایا جاتا ہے جو عمیر کے جوکس سن کر بہت خوش ہو رہی ہوتی ہے۔ وہاں جعفر آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری بیٹی جس کے ساتھ ہوتی ہے اسے چارمنگ بنا دیتی ہے، جس پر عمیر کہتا ہے کہ تھوڑا سا کریڈٹ ہمیں بھی دیں، ویسے آپ کی بات ٹھیک ہے، مبشرہ جیسی ہمارے پورے سرکل میں کوئی لڑکی نہیں ہے، یہ بہت بریلینٹ اور خوبصورت ہے۔ پھر جعفر عمیر کو کہتا ہے کہ تمہارے لیے آج کچھ اسپیشل ہے، کیونکہ مبشرہ نے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے ڈنر تیار کیا ہے، اور کچھ اور بھی اسپیشل ہے۔ جس پر وہ کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، چلیں کھانا کھاتے ہیں۔ پھر جعفر موقع دیکھ کر عمیر سے مبشرہ کی شادی کی بات کرتا ہے کہ تم دونوں ایز اے کپل بہت اچھے لگو گے، کیا خیال ہے تمہارا عمیر شادی کے بارے میں؟ جس پر عمیر کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت اچھی لڑکی ہے، اور خوبصورت بھی ہے، ٹیلنٹڈ بھی ہے، مگر ایگویسٹک بھی ہے، اور میری بھی سیم نیچر ہے، تو دونوں سیم لوگ ایک ساتھ پارٹنرشپ میں نہیں رہ سکتے ایز اے کپل۔ ہاں اگر دوستی کی بات ہو تو اور بات ہے، یہ اچھی دوست بن سکتی ہے، مگر میں اسے شادی نہیں کر سکتا۔ جس پر مبشرہ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ عمیر کی بات کاٹتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں سے جانا چاہیے۔ عمیر گھبرا جاتا ہے اس کے اس رویے پر اور کہتے ہیں کہ تم نے ہائی ٹھیک ہے اتنی محنت کی ہے تو کھانا نہیں کھلاؤ گی کیا؟ جس پر مبشرہ پلیٹ میں سے کچھ کھانا اس کے ہاتھ پر رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ لو اور کھا لو، اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور گارڈز کو بلا کر کہتی ہے کہ اسے باہر نکالو اور دوبارہ یہ سامنے نظر نہ آئے، گیٹ کے آس پاس بھی۔ جس پر جعفر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے تو عمیر جعفر سے کہتے ہیں کہ مائنڈ نہ کیجیے گا، مگر اسے ابھی اور ریسٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جعفر اسے کمرے میں لے جاتا ہے جس پر وہ بہت زیادہ اپنے آپے سے باہر ہوتی ہے اور روتی ہے کہ محب اور عمیر کی بات بالکل ٹھیک تھی، مجھ سے کوئی شادی نہیں کرے گا، آپ نے دیکھا نہیں میرے بچپن کا دوست مجھے کیسے ریجیکٹ کر کے وہاں سے چلا گیا، میری تو ماں بھی نہیں ہے جو مجھے یہ بات بتا سکے کہ رشتہ کیسے نبھایا جاتا ہے ڈیڈ، شاید مجھ میں ہی کوئی کمی ہے، اس لیے کوئی مجھ سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہے اور میری شادی نہیں ہوگی۔ جعفر کہتا ہے یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، ایسا بالکل نہیں ہے، میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ تمہیں ماں کی کمی محسوس نہ ہو، ایسا مت کہو میری بیٹی، سب ایک جیسے نہیں ہوتے، میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، میں سونے میں تول دوں گا، اور مجھے کئی رشتے اور بھی آ رہے ہیں، تم ایسا مت سوچو پلیز۔ جس پر مبشرہ کہتی ہے کہ میں یو ایس میں بالکل خوش تھی، آپ نے مجھے کیوں واپس بلوایا، اور میں محب سے ملی اور یہ سب ہو گیا، پھر غصے سے باہر چلی جاتی ہے۔ ڈرامے کے اگلے سین میں زید کو دکھاتے ہیں جو اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا ماضی کی بات سوچ رہا ہوتا ہے، جس میں آصف نے یہ نصیحت کی ہوتی ہے کہ جو نصیب میں ہو وہ مل کر ہی رہتا ہے، اور تم کوشش کرتے رہو، جو مل گیا اس کا شکر کرو، اور جو نہیں ملا اسے چھین لو۔ آصف آفس سے واپس آتا ہے تو نوکر سے پوچھتا ہے کہ زید کہاں ہے، جس پر وہ بتاتا ہے کہ انہوں نے صبح ناشتہ بھی نہیں کیا اور اپنے کمرے میں لاک کر کے بیٹھے ہیں۔ آصف زید سے ملتا ہے اور اسے سمجھاتا ہے کہ کچھ وقت تک وہ سمجھ جائے گی، مگر تم بہتر سوچنے کی کوشش کرو۔ اگلے سین میں جعفر اور آصف کو دکھاتے ہیں۔ جعفر آصف سے کہتا ہے کہ ریان اور کشمالہ کی شادی پر مجھے نہیں معلوم کہ مبشرہ کیسے ری ایکٹ کرے گی، کیونکہ ریسنٹلی اس کے ساتھ جو ہوا ہے، محب کی طلاق اور عمیر کا انکار، اور یہ دونوں اس کے لیے بہت بڑا انسیڈنٹ ہے۔ جس پر آصف کہتا ہے میں تمہاری بات سمجھ نہیں پا رہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ جعفر کہتا ہے کہ میں اپنی بات سے مکر نہیں رہا، کشمالہ کی شادی ریان سے ہی ہوگی، مگر کیا تم ایسا نہیں کر سکتے کہ جیسے میں نے ریان کو کشمالہ کے لیے منایا ہے ایسے ہی زید کو تم مبشرہ کے لیے منا لو؟ میرا مطلب ہے کہ تم زید کو کہہ کر مبشرہ سے شادی کرنے پر راضی کرو۔ آصف کہتا ہے ٹھیک ہے، میں کوشش کرتا ہوں۔ ڈرامہ کے اگلے سین میں زید ڈرنک پی کر کافی نڈھال ہو چکا ہوتا ہے۔ آصف بیٹھ کر سگریٹ پیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہیں مبشرہ سے شادی کرنی ہوگی۔ زید کہتا ہے ہرگز نہیں۔ آصف کہتا ہے مبشرہ میں کیا کمی ہے، وہ لاکھ درجے اس لڑکی سے بہتر ہے، خوبصورت ہے، ذہین ہے، اسمارٹ ہے، کانفیڈنٹ ہے، ایجوکیٹڈ ہے۔ زید کہتا ہے روڈ ہے، سیلفش ہے، بدتمیز ہے، اور یہ سب کوالٹیز آپ نے اگنور کر دی بابا۔ جس پر آصف کہتا ہے یہ سب لوگوں کی پھیلائی ہوئی باتیں ہیں، جلتے ہیں سب۔ زید کہتا ہے نہیں بابا، میں جانتا ہوں کشمالہ ریان سے پیار کرتی ہے، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں قربانی کا بکرا بن جاؤں۔ آصف کہتا ہے میں تمہارا باپ ہوں اور میں اپنی زبان دے چکا ہوں، شادی کے لیے ہاں کر چکا ہوں، اور میں اپنی بات کو واپس نہیں لوں گا۔ زید کہتا ہے میں بھی آپ کا بیٹا ہوں اور میں بھی اسے زبان کر چکا ہوں، اور میں بھی اپنی کمٹمنٹ سے نہیں واپس مڑوں گا۔ اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں خود کر لوں گا سب کچھ۔ اگلے سین میں آصف پریشانی کی حالت میں رات کو چہل قدمی کرتا ہے اور اس بارے میں سوچتا ہے
پھر ناشتے کے ٹیبل پر آصف پریشان بیٹھا ہوتا ہے اور کشمالہ ناشتے کا بولتی ہے اور زید کا پوچھتی ہے، جس پر نوکر اسے بتاتا ہے کہ زید کی طبیعت خراب ہے۔ پھر کشمالہ آصف سے پوچھتی ہے کہ بابا مجھے سچ سچ بتائیں، آپ لوگ کیا چھپا رہے ہیں مجھ سے، اور بھائی کو کیا ہوا ہے؟ آصف کہتا ہے کہ کچھ خاص نہیں، بس کوئی پروجیکٹ کے سلسلے میں میری اس سے لڑائی ہو گئی ہے اور وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ کشمالہ کہتی ہے تو کیا فرق پڑے گا، آپ اسے دے دیں پروجیکٹ، تھوڑا سا نقصان ہی تو ہوگا، جس پر آصف کہتا ہے نقصان ہی تو زیادہ ہوگا۔ پھر بتاتا ہے کہ جعفر نے کہا ہے کہ تمہاری ریان سے اور مبشرہ کی زید کے ساتھ شادی ہو جائے، جس پر کشمالہ خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر کہتا ہے کہ میں زید کو ناشتے کی ٹیبل پر لے کر آتا ہوں۔ آصف زید کے کمرے میں داخل ہوتا ہے اور زید کہتا ہے کہ بابا مجھے مبشرہ سے شادی نہیں کرنی، جس پر آصف کہتا ہے کہ میں تمہیں یہاں فورس کرنے نہیں آیا، یہ تمہاری زندگی ہے، تم اپنی لائف کا بیسٹ پارٹنر چنو، کوئی بھی ہو کیسا بھی ہو، کیا فرق پڑتا ہے، تم شادی کر سکتے ہو اپنی مرضی سے۔ جسے سن کر زید بہت خوش ہو جاتا ہے اور اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے، اور آصف کہتا ہے کہ میں خوش ہوں تمہارے لیے، مجھے بتاؤ کہ آئرہ کے گھر کب چلنا ہے، آج یا کل؟ زید کہتا ہے بس جلدی چلنا ہے۔ آصف کہتا ہے چلو کل چلتے ہیں، آج تو کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ پھر آصف کہتا ہے کہ کل لاہور میں بہت ضروری میٹنگ ہے، کیا تم جا سکتے ہو؟ جس پر زید فوراً ہاں بول دیتا ہے۔ کشمالہ لاؤنج میں کھڑی ہوتی ہے اور زید اور آصف دونوں خوش ہوتے ہیں لاؤنج میں آتے ہی۔ آصف کشمالہ کو بتاتا ہے کہ زید نے رشتے کے لیے ہاں بول دی ہے اور اب ہم رشتے کے لیے جائیں گے۔ کشمالہ زید سے پوچھتی ہے کہ کس کے رشتے پر مانے ہیں، تو زید بتاتا ہے کہ آئرہ کے رشتے کے لیے، جس پر کشمالہ کا موڈ بن جاتا ہے۔ زید سمجھاتا ہے کہ کشمالہ تم خوش رہو، پریشان مت ہو، ہمارے مبشرہ کے انکار سے تمہارے رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بابا ہینڈل کر لیں گے، ویسے بھی وہ بہت پرانے دوست ہے۔ کشمالہ کہتی ہے کہ مبشرہ میں برائی ہی کیا ہے آخر، ہمارے مبشرہ کے انکار سے تمہارے رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، بابا ہینڈل کر لیں گے، ویسے بھی وہ بہت پرانے دوست ہیں۔ کشمالہ کہتی ہے کہ مبشرہ میں برائی ہی کیا ہے آخر، آئرہ کا اور مبشرہ کا بہت ڈفرنس ہے، اس کا اور ہماری فیملی سٹیٹس بالکل میچ نہیں کرتا۔ زید کشمالہ پر غصہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں نہیں ہے، ہم دونوں میں عزت اور انڈرسٹینڈنگ ہے، اور یہی سب سے بیسٹ چیز ہونی چاہیے کسی بھی ریلیشن شپ میں۔ تم ہماری فکر چھوڑو اور آ کے ناشتہ کرو۔ اگلے سین میں عامر کو آفس میں دکھایا جاتا ہے، جس کا باس رحمان بھاگتے ہوئے اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ نیچے گاڑی آئی ہوئی ہے AJ گروپ آف کمپنی کے آنر کا، ابھی فون آیا ہے، وہ ہمارے سب سے بڑے کلائنٹ ہیں، انہوں نے ارجنٹ بلوایا ہے۔ اس پر عامر شوق میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ سر مجھے میل فارورڈ کرنے دیں، مگر اس کا باس رحمان کہتا ہے نہیں، ابھی اس کا وقت نہیں، ابھی ہمارے ساتھ چلو۔ پھر وہ بڑے سے ہائی لیکس میں گارڈز کے ہمراہ عامر اور اس کے باس کو AJ آفس میں لایا جاتا ہے۔ ایک بڑے سے کانفرنس ہال میں آصف عامر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہے، پھر پوچھتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں بلوایا ہے؟ جس پر عامر کہتا ہے کہ مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے۔ آصف کہتا ہے زید میرا اکلوتا بیٹا ہے اور میرے بعد یہ سب کچھ اسی کا ہوگا، میرے بیٹے نے آج تک جو بھی مانگا میں نے اس کو دیا، مگر اس بار وہ تمہاری بہن کو مانگ بیٹھا ہے۔ آصف کہتا ہے جی مجھے آئرہ نے بتایا تھا۔ پھر آصف کہتا ہے تمہارے باس رحمان سے بول کر تمہیں ایک گاڑی، گھر اور تمہاری پروموشن بھی کروا دوں گا۔ عامر کہتا ہے کہ نہیں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، اگر میری بہن آپ کے گھر کی بہو بنے گی مجھے اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے خوشی ہوگی اگر یہ سب میری محنت کے بل پر مجھے ملے۔ آئرہ بتا رہی تھی کہ آپ رشتہ لے کر ہمارے گھر آنے والے ہیں۔ آصف طنزیہ انداز میں ہنستا ہوا کہتا ہے کہ ہم اور تمہارے گھر پر رشتہ لے کر آئیں۔ عامر یہ بات نظر انداز کر کے کہتا ہے کہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے، ویسے بھی ہم آپ کے سٹیٹس تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے جتنا ہے کافی ہے۔ جس پر آصف کہتا ہے چلو تمہیں اتنا تو اندازہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے سٹیٹس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور میں تمہیں یہ سب چیزیں ایسے ہی آفر نہیں کر رہا، بدلے میں تم سے بھی ایک آفر لینا چاہتا ہوں، یوں سمجھ لو کہ میں تمہارے ساتھ ایک ڈیل کرنا چاہتا ہوں۔ جس پر عامر بہت حیران ہو جاتا ہے کہ ڈیل؟ یہیں پر ایپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے اور نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے اسٹے ٹیونڈ ود اس۔